میں تو سمجھتا ہوں کہ پنجاب اس وقت سب سے بدترین گورننس ہو رہی ہے اس میں. یہ تاریخ میں اتنی بدترین ہمیں جڑ سے نہیں کی نہیں جا رہے. ہم اگر قانون کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرنا چاہتے ہیں احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا. آپ کسان کو رلا رہے ہیں. شرم کرنا چاہیے ان کو. یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں. جمہوری مورت کوئی نہیں ہے. یہ سول مارشل لا ہے پنجاب میں. آپ ایک نیا جنگ شروع کرنا چاہتے ہو. ہم کسی صورت پہ اپنے علاقے میں جنگ نہیں چاہتے. میں ایک بات بالکل کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے, خدا کی قسم میں دل سے کہتا ہوں ہماری لاشوں سے جائے گی. کوئی جنگ ہوگی تو ہماری لاشوں پہ جائے گی. اس طرح نہیں ہو سکتا. ہم کوئی کیا ٹیکر گورنمنٹ نے کیا ہے, اس گورنمنٹ نے کس گورنمنٹ نے کس نہ کیا. گندم کے سکینڈل میں مجھے بتائے 4 آفیسر کو آپ نے فارغ کیا, لیکن اس میں جو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ صحیح کلپرٹ جو ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. کیا بنیادی وجہ کہ آپ جوڈیشل انکوائری اس پہ نہیں بنا رہے. 300 بلین جو رولر اکانومی ہے, رولر اکانومی 300 بلین کا لاس ہوا, نقصان ہوا رولر اکانومی کو, جس پہ ہمارے کسان اپنے بچوں کو تعلیم کرواتے تھے, علاج کے ذریعہ بنتا تھا, کوئی اس کی کبھی خوشی ہوتی تھی. آپ نے کسانوں کی منہ سے نوالا چھین لیا اور آپ کہتے ہیں. مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ مریم بی بی ٹی وی پہ اشتہارات دیتی ہے اور 2-3 لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ڈرامہ بازی کرتی ہے کہ ہمیں تو ہوگا. بتائیں ادھر جائیں کہ جو کسان رو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو شوگر مل مالکان ہیں وہ پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں کسانوں کی. میں پوچھتا ہوں صاحب ہمارے مینیجر بیٹھے ہیں, کوئی پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے. آپ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ پنجاب اس وقت سب سے بدترین گورننس ہو رہی ہے اس میں. جو بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہ تاریخ میں اتنی بدترین ہمیں جڑ سے نہیں کی نہیں جا رہے. ہم اگر قانون کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرنا چاہتے ہیں احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا. آپ کسان کو رلا رہے ہیں. فیصل آباد میں ہم گئے, فیصل آباد کے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. 60% 60% آپ کی انڈسٹری بند ہو چکی ہے. ہمارے دور میں ہم نے وہاں اتنا زیادہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اتنا زیادہ مراعات دی کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں مزدور نہیں مل رہے تھے. ہم نے جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے ان کو بہت بڑا پیکیج دیا اور اکانومی اسی شروع ہو گئی. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ کے باوجود وہاں کہا جا رہا ہے کہ جی بہت بڑی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. کیا ہو رہا ہے وہاں؟ تو آپ نے پنجاب کو پاکستان نے دنیا کا سب سے بدترین صوبہ بنا دیا ہے. ادھر جو پوزیشن ہو رہی ہے, ابھی میں نے دیکھ لیا ٹی وی پہ کہ ہمارے 4 لوگوں کے اوپر ڈی سی نے 4 لوگوں کے اوپر جو نظر بندی کا آرڈر جاری کیا. شرم کرنا چاہیے ان کو. یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں. جمہوری مورت کوئی نہیں ہے. یہ سول مارشل لا ہے پنجاب میں. آئے جس نے اگر کرنا ہے آئے اگر کسی نے جلسے کرنے ہیں کے پی کے میں ہم اس کو اجازت دیتے ہیں. آپ سے تو کوئی کام نہیں. اچھا بارڈر کی بات ہو رہی ہے, بارڈر کے اوپر کہتے ہیں اسمگلنگ ہو رہی ہے. بھائی جان میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ہمارا, آپ کو پتا ہے سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں ہمارے کو, بہت معزز لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے اس وقت. ہم نے بارڈر کے اوپر ایک اسپیشل کمیٹی بنائی. ہم نے انگور اڈا پہ, خرلاچی پہ اور غلام خان پہ ہم نے بزنس شروع کیا. اس وقت کوئی 400-500 بلین ڈالر سے لے کے ہم نے 1.7 بلین ڈالر تک افغانستان کے ساتھ تجارت شروع کی, ایکٹیویٹی شروع تھی. ہم افغانستان کے لیے ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ ہم 3 بلین ڈالر تک ہم پہنچائیں گے. لیکن یہ حکومت آئی, افغانستان کے ساتھ آپ کا کاروبار رک گیا. جو ہمارے سینٹرل ایشیا کے ساتھ توقعات تھی, سینٹرل ایشیا کے ساتھ آپ نے کاروبار ختم کیا. آپ نے افغانستان کی, یہ جو بارڈر پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پورے بارڈر پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اور احتجاج بھی کیا, میرے ہمیں نے بھی کہا تو آپ تو وہاں ایک نیا جنگ شروع کرنا چاہتے ہو. وہاں تو بدامنی کی بہت صورتحال ہے اور یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے تاکہ جواز پیدا کیا جائے اور پاکستان میں انکانسٹیٹیوشن کو ایکٹ کے لیے کر رہا جا رہا ہے. میں بتاتا ہوں جی, ہم اس علاقے کے لوگ, ہمیں پتہ ہے جو لوگ افغانستان کو ڈیل کرتے ہیں, جو لوگ فاٹا کو ڈیل کرتے ہیں, اور فاٹا کے کیا ہوا جو آپ کی کمٹمنٹ تھی. آپ نے ایف سی اے وارڈ میں 3% نہیں دیا. آپ نے مرجر کے لیے جو آپ کی کمٹمنٹ تھی کہ یہ پارلیمنٹ نے کمٹمنٹ کی تھی, پارلیمنٹ نے کہ ہم 10,000 بلین دیں گے, ہر سال 100 بلین دی جائے گی.
110 ارب, ابھی تک 103 ارب ملے ہیں, 130, اور ابھی بجٹ میں صرف 64 ارب رکھے ہیں, 64 ارب. میں امیر مقام صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اس حکومت میں بیٹھے ہیں, آپ کی صوبے کے سب سے زیادہ آپ کی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, کیبنٹ میں نہیں بولتے آپ کو بولنا چاہیے کہ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے اس کمٹمنٹ کو آپ پورا کریں. ادھر جو 100 بلین کے بجائے صرف 64 بلین رکھا گیا ہے. آپ نے افغانستان کے ساتھ ان لوگوں کا کاروبار ختم کیا, بزنس ختم کیا, کیا وہ خاک کھائیں گے؟ کیا وہ سام پہ کہ خاک کھائیں گے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا آپ اس کو انسان نہیں سمجھتے؟ مجھے پتا ہے جو افغانستان کو ڈیل کرتے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے, اس کے پاس وہ ذہن نہیں ہے. وہ اگر تم سے نہیں حل ہوتا, ہم آفر کر رہے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ ہم بات کریں گے, کر سکتے ہیں. ہم عمران خان کی بہت بڑا رسپیکٹ ہے افغانستان میں, اس کے تعلقات کو استعمال کر سکتے ہیں. میں بذات خود مولانا فضل الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ افغانستان معاملات کو سلجھانے کے لیے, محمود جگزئی صاحب سے ہم ریکویسٹ کر لیں گے کہ آئیں. لیکن جو طریقہ آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں اور افغانستان کے ساتھ دشمنی کا ایک نیا دور شروع کر رہے ہیں, یہ قابل مذمت ہے. کسی طور پر ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم سمجھتے ہیں. میں سب سے پوچھتا ہوں, ہمارے قبائلی ایم این اے یہاں بیٹھے ہیں, ہم کسی صورت پہ اپنے علاقے میں جنگ نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے اپنے صوبے میں, ہم نہیں چاہتے اور بتاتے رہے. اگر کسی نے یہ ہمت کی اور مزید کوئی اپریشن کا بات کی اور کوئی جنگ مسلط کی تو ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نہیں چاہتے اس علاقے میں. اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جنگ مسلط کریں گے, ہمیں امن چاہیے, ہمیں امن چاہیے, ہمیں کتاب اور قلم چاہیے, ہمارے بچوں کے لیے روزگار چاہیے. ہم اپنے بچوں کے لیے روزگار چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی جرگے منعقد کر رہے ہیں. جب بھی اس کو ہم جرگہ کریں گے, میں ایک بات بالکل کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے, خدا کی قسم میں دل سے کہتا ہوں, ہماری لاشوں سے جائے گی کوئی جنگ ہوگی تو ہماری لاشوں پہ جائے گی. اس طرح نہیں ہو سکتا. ہم کوئی میں بتاتا ہوں, ہم کوئی وہ نہیں پہنی ہوئی ہے, ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہے. ہماری شرافت کو اور ہماری اس کو آپ برا نہ لے. بتاتے ہیں کہ آپ پھر کس طرح آپ کو شکست ہوتی ہے, ہم نہیں مانتے. اور یہ جو کہتے ہیں, میں تجویز دیتا ہوں کہ بہتر یہ, کل جو ایران کی سفیر نے ایک تجویز دی ہے, اور وہ تجویز یہ ہے کہ آپ بارڈر کے اوپر اکانومی وہ بنائے, اکانومی کوریڈور بنائے. تو میرا مطالبہ ہے کہ آپ اکانومی کوریڈور بنائے ایران کے ساتھ, آپ اکانومی کوریڈور بنائے چائنا کے ساتھ, آپ اکانومی کوریڈور بنائے افغانستان کے ساتھ. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اکانومی کوریڈور بنائے. اور اگر آپ کہتے ہیں ہم جو ون ڈاکومنٹ رجیم کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو انلیگل ہے. بھائی جان, ایک طرف بھی ایک فیملی ہے, دوسری طرف بھی یہی فیملی ہے. ون ڈاکومنٹ رجیم کا مطالبہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں, اگر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. میں یہاں ہمارے قبائلی ایم این اے بیٹھے ہیں, میں ان کی تصور سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خرلاچی, غلام خان, ترخم اور محمد کا جو ایریا ہے اس پہ آپ کسٹم کی وہ لگائے, کسٹم کی ڈیوٹی وہ لگائے, آپ اس لگائے نا. آپ ہمیں کراچی لے کے جانا چاہتے ہیں تو ادھر لگائے کسٹم کی. ہم دینے کے لیے تیار ہے. ہمیں بزنس کرنے دو, ہمیں جینے دو. ہم سے 50 سال آپ نے ہمیں بندوق دے کے, آپ نے ہمیں اسلام کے نام پہ لڑایا, آپ نے ہمیں دین کے نام پہ لڑایا, آپ نے ہمیں کبھی گرم پانیوں کے نام پہ لڑایا. نہ گرم پانی پہ لڑیں گے نہ کسی اور ایشو پہ لڑیں گے, ہم صرف اس کے ساتھ ہوں گے. اور یہ بات بالکل ذات قسم, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی صورت میں ہم علاقے میں جنگ نہیں ہونے دیں گے. جی شکریہ.